اس وقت میں سوال کروں گی کامل علی آغا صاحب سے. کامل صاحب، کل جو دھرنا ہو رہا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے نون لیگ دے رہی ہے، آپ کا کہنا ہے کہ جی عوام کی خاطر آپ لوگ واپس اب ووٹ لینے جائیں گے، تو آپ کو پبلک سے ووٹ لینا ہے، تو اس وجہ سے آپ حکومت سے الگ ہونا چاہ رہے تھے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ نے دوبارہ جوائن کر لیا آج حکومت کو، تو آپ لوگ کل نون لیگ کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں شوبی، اب بات یہ ہے کہ ہم حکومت سے الگ تو نہیں ہوئے. ہم نے ہمارے جو منسٹرز ہیں انہوں نے استعفے اپنی قیادت کو دیے تھے، اور قیادت کو یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی، ہاں وہی تحفظات جو ہیں وہ اس کے اوپر آج بات ہو گئی ہے. بات یہ ہے، میری بات سنیں، یہ جو دھرنوں کی سیاست ہے نا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. یہ ذاتیات کی سیاست ہے. 4 سال سے مسلم لیگ اقتدار میں ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ 62% صوبے کے اوپر سب سے مضبوط اقتدار جو ہے وہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ چونکہ اب الیکشن قریب ہے، تو وہ یہ سارا جو ایک ٹکٹ میں 2 مزے جو لوٹتے رہے ہیں کہ اقتدار میں بھی ہیں اپوزیشن میں بھی ہیں، یہ سارے مسائل تو بڑے بھی اسی لیے ہوئے ہیں. اگر اپوزیشن اپنا صحیح رول ادا کرتی اور وہ لوگوں کے مسائل کے لیے لانگ مارچ نکالتی، ان کے جذبات کا جو ہے ترجمانی کرتی، تو آج یہاں تک مسائل بڑھتے ہی نہ. یہ تو دیکھیں، ہم نے اگر احتجاج کیا ہے تو حکومت کو ہم نے جگایا ہے، ہم نے کہا ہے کہ اٹھو، یہ معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، الیکشن آنے والے ہیں، اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا، عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل نہ ہوئے، ہم نے کوئی مستند پالیسی جو ہے اڈاپٹ نہ کی، اکنامک ریوائیول نہ ہوا، تو معاملات خرابی کی طرف چلے جائیں گے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وفاقی حکومت کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت جو ہے وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر پائی. اسی لیے تو ہم نے بھی احتجاج کیا ہے. لیکن ہم سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں، اب یہ سسٹم کو گرانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 4 سال ایک ٹکٹ میں 2 مزے لوٹ لی ہیں. اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ آج موقع ہے کہ حکومت کرائسس میں ہے، تو یہ مڈ ٹرم الیکشن کروا لیں یا نئے الیکشن کروا لیں، اور یہ عوام کی آنکھوں میں جو ہے وہ مرچیں ڈال کے پھر ایک دفعہ اس ملک کے اوپر مسلط ہو جائیں. یہ ہونا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں چلیں شیخ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا. شیخ صاحب، ضد کی سیاست ہو رہی ہے، دھرنوں کی سیاست کوئی اچھا عمل نہیں ہے، ایک ٹکٹ میں 2 مزے ہو رہے ہیں، حکومت میں بھی ہیں اپوزیشن میں بھی ہیں، کیا کریں گے؟ شوف، کیا 3-4 باتیں میں کر لیتا ہوں، پھر آپ اپنا چلاتے رہیے گا. ایک تو پہلی بات یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں بصد احترام میاں صاحب سے. میاں صاحب نے آئسولیشن کی بات کی، نون لیگ کی. میں اس کا جواب آپ کو دے دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آئسولیشن کا شکار ہے، پتہ نہیں کیوں ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کی آئسولیشن نظر آتی ہے. اس وقت پاکستان کی بہت ساری سیاسی جماعتیں، بہت ساری مذہبی جماعتیں اپنے اپنے منشور پہ کام کر رہی ہیں. یہ تو الیکشن جب آئے گا تب پتہ چلے گا کون کہاں بیٹھتا ہے، کون کس کے ساتھ چلتا ہے، کون کیسے اتحاد بنتے ہیں. پتہ نہیں کیوں ان کو اتنی افسردہ کیوں ہے ہماری آئسولیشن. یہ ایک سیاسی طریقہ ہوتا ہے. دوسری بات، خدا نہ کرے کہ ہم ایسی مفاہمت کا شکار ہوں. مفاہمت سنتی جائیے ذرا. مفاہمت، آپ نے امریکن کے ساتھ مفاہمت کی، آپ نے 35,000 سے زیادہ لوگوں کے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اس ملک میں. آپ نے ایجنسیز کے ساتھ مفاہمت کر کے آپ نے بلوچستان کو آتش فشاں پہاڑ بنا دیا. آپ نے مفاہمت کر کے آپ نے کراچی میں 6,000 سے زیادہ بے گناہ لوگوں کا خون بہا دیا. آپ اب کون سی مفاہمت کرنا چاہتے ہیں؟ اب کس مفاہمت کی بات کرتے ہیں؟ یہ مفاہمت، اگر یہ مفاہمت ہے تو خدا کرے کہ ہم اس مفاہمت سے دور ہی رہیں. اب آپ دوسری طرف آئیے، جو بات میں آپ سے عرض کرنا، جب نون لیگ بقول کسی کے، نون لیگ جب احتجاج کرتی ہے تب بھی برا لگتا ہے، احتجاج نہیں کرتی تب بھی برا لگتا ہے. کسی ایک جگہ آپ اپنی سوچ کا محور کر لیں تو پھر آپ کو زندگی گزارنے میں آسانی ہو جائے گی. میں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پریزیڈنٹ کو بتانے جا رہے ہیں. ہم چیئرمین جو پیپلز پارٹی کا ہے اس کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے کہ آپ اس ملک کو تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں تو بچا لیجئے، ورنہ یہ ملک اب تباہی کے دہانے پہ. ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے. دوسری بات میں آپ کو ایک بات، کل کی بات ہے، اسمبلی کے اندر کاف لیگ کے ایک وفاقی وزیر تھے جو جن کا نام ریاض پیر زادہ ہے. انہوں نے اپنی تقریر کی، بڑی جذباتی تقریر کی، اور اس جذباتی تقریر میں انہوں نے کہا کہ اگر سندھ ڈیلیور نہیں کر رہا تو سندھ کی حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اگر
بلوچستان ڈیلیور نہیں کر رہا تو بلوچستان میں گورنر راج لگا دینا چاہیے. اسی طرح اور بلکہ یہاں تک نہیں, انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کچھ نہیں کر پائی اس لیے وفاقی حکومت کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے, لیکن انہوں نے اپنا استعفیٰ جیب میں ڈالا اور واپس چلے گئے. اور یہ باتیں اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب یہ باتیں اب چھپی نہیں رہ سکتی صوفیہ. اگر میں غلطیاں کروں گا, سیاسی غلطیاں ہوں, ذاتی غلطیاں ہوں, اب آپ کے سامنے آئیں گی, عوام کے سامنے آئیں گی. میں دوبارہ یادہ کر دوں اس بات کا کہ جہاں پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل کی بات ہوگی, پاکستان مسلم لیگ نون عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی, اس لیے کہ ہمیں واپس اپنے حلقہ انتخاب میں جانا ہے. کامل صاحب, آپ نے جواب سنا شیخ صاحب کا کہ جہاں جہاں عوامی مسائل ہوں گے تو مسلم لیگ نون ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. آپ لوگ بھی کھڑے میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ڈینگی والے مریضوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوں. یہ ڈینگی والی جو لاشیں اٹھ رہی ہیں گھر گھر سے پنجاب کے اندر, ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں, لیکن یہ صحیح طریقے سے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں, اسی طریقے سے جس طرح یہ انہوں نے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے, ترمیم کروانے کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کی. یہ اس طریقے کی کوئی تحریک نکالیں تاکہ عوام کے, یہ صدر صاحب کے سامنے دھرنا دے دینا اور صدر صاحب کے ساتھ جو ہے والی بلڈنگ میں وزیر اعظم کی آل پارٹیز کانفرنس میں شامل ہو جانا, اس کے بعد قرارداد کے اوپر دستخط کر دینا, اگلے دن بیٹھ کے پھر پریس کانفرنس کر دینا, یہ تو لوگوں کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب لوگ بڑے غور سے جائزہ لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کون کہاں پہ ناکام ہوا, ان کو پتہ ہے کس نے جعلی ادویات 4 سال سے ڈینگی جو ہے وہ یہاں پہ پھیلا ہوا تھا. انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ سنجیدگی اختیار کرتے اور بر وقت سپرے کرا دیتے. یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آج کل یہ اشتہار ڈینگی کے متعلق جو شائع کر رہے ہیں اس میں کس کی دلچسپی ہے اور کس کو کمیشن مل رہی ہے. سب لوگ بالکل ان کے اوپر عیاں ہیں. وہ تو آپ کی پارٹی نے بھی اشتہار دیے تھے, اس پہ نوٹس لیا گیا تھا. اچھا مجھے موقع دیں, وٹو صاحب سے میں تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو لے لوں. وٹو صاحب, آپ کو آپ کی پارٹی کو تو جگایا گیا ہے. کامل صاحب کا کاف لیگ کا کہنا ہے کہ جی ہم نے, آپ لوگ تو سو رہے ہیں, آپ لوگوں کو جگانے کے لیے وہ آپ کو کندھا دے رہے ہیں کہ جی جاگ جائیں, ابھی وقت ہے. اور دوسری ایسے کون سے تحفظات تھے جس پر صدر صاحب نے ان کو راضی کیا ہے؟ سر ہم سے بھی تھوڑا سا شیئر کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ تعلقات کا, تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی پارٹی مسلم لیگ کاف جو ہے یہ پنجاب میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی ہے. تو نیشنل اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ کاف کے لوگوں میں سے کوئی یونیفیکیشن بلاک نہیں بنایا. بے شک بہت سے ہمارے ایم این اے صاحبان جو ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہے, ان کی ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی ہے, وزیر اعظم کے ساتھ رہی ہے اور ہمارے ساتھ رہی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوریت پہ یقین رکھنے والی ہے, اس لیے اس نے کوئی یونیفیکیشن بلاک نہیں بنایا, یہاں ان کو توڑا نہیں ہے. جبکہ میرے دوست شیخ صاحب کی جماعت جو ہے, نہایت احترام کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے پنجاب میں مناسب سمجھا کہ مسلم لیگ کاف کا یونیفیکیشن بلاک بنائیں. اور ایک غیر کو شروع کرنے کا صحرا بھی یونیفیکیشن بلاک کا میاں منظور وٹو صاحب کیا ایک میرے یہ اصل میں ہم لوگ تاریخ بھول جاتے ہیں. یہ میرے سر نہیں ہے, تاریخ بھول جاتے ہیں, یہ غلام اسحاق خان کے میرے سر نہیں ہے. اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ پنجاب اسمبلی کے 165 لوگوں نے میرا ساتھ دیا, سب چلے گئے واپس. اور پارٹی کا پریزیڈنٹ محمد خان جنیجو تھے اس وقت, جن کی تائید مجھے حاصل تھی, جن کی سپورٹ مجھے حاصل تھی, اور مجھے کوئی اس وقت فوجی حکومت نہیں تھی. ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے میں نے نو کانفیڈنس کیا اور کامیاب نو کانفیڈنس کیا, اور 165 لوگوں نے میرا ساتھ دیا. اس لیے وہ یونیفیکیشن بلاک نہیں تھا, وہ تو ایک پارٹی کا فیصلہ تھا. تاریخ یہ ہے کہ پرائم منسٹر اس سے معزول تھے, اس لیے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا اور اس کے بعد واپس چلے گئے وہ لوگ. بے شک مطلب اس کی پوزیشن یہ تھی, لیکن اس وقت پرائم منسٹر موجود تھے جس وقت ہم نے نو کانفیڈنس کیا,
اور کامیابی کے ساتھ نو کانفیڈنس کیا، اور سیکنڈ ٹائم تاریخ بھول جاتے ہیں۔ تاریخ تو وہ آج تو ہمارا تاریخ تو واقعی ہم شاید بھول جاتے ہیں، میرا کچھ ٹیکنیکل ایشو بھی شو میں آتے رہے۔ دو دفعہ میاں میں بہت شکریہ ادا کروں گی شیخ روہیل اصغر کا، منظور بٹو صاحب کا، کامل علی آغا صاحب کا۔ جمہوری حکومت میں ملک کا یہ حال ہے کہ توانائی کا بحران شدید ترین ہو چکا ہے۔ صنعتیں ہیں لیکن گیس نہیں ہے، ریلوے ہیں انجن نہیں ہے، ہوائی جہاز ہیں تو پرزے ہی نہیں ہے، پانی اور بجلی کی وزارت تو ہے لیکن نہ پانی ہے اور نہ بجلی، اور پنجاب میں ڈینگی حملہ آور ہے اور صدر وزیر اعظم لوڈ شیڈنگ کے حملوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کو میرا شو کیسے لگا؟ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔